بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلے کا شرک۔ کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اما بعد، لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ جس کو تم ولی اللہ سمجھتے ہو اس کی قبر کے پاس پہنچ کر اس قدر بدحواس اور خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہو کہ کبھی قبر کے پاس جھکے جا رہے ہو، کبھی قبر کو ہاتھ لگا کر اس کی خاک بدن پر ملتے ہو، کبھی اس کا طواف کرتے ہو، کبھی ہاتھ باندھے اس کے پاس اپنی وفتائیں بیان کر رہے ہوتے ہو، کبھی صاحب قبر کی دعائی دیتے ہو، کبھی نظر و نیاز اور چڑھاوے پر اتر آتے ہو، کبھی منتیں مانتے ہو کہ اولاد ہو جائے تو یہ نظر کروں گا، بیماری چلی جائے تو یہ خدمت بجا لاؤں گا، واپس ہونے لگتے ہو تو الٹے پیروں چلتے ہو کہ قبر کی طرف پیٹ نہ ہونے پائے، قبر کے قریب یا دور جہاں سے بھی گزر ہو قبر کا رخ کر کے سلام کرتے ہو اور اس میں برکت جانتے ہو، اور ایسا نہ کرنے پر سخت مشکل میں پڑ جانے کا ڈھڑکا تمہیں لگا رہتا ہے۔ اولاد ہو تو نہلا دھلا کر لاتے ہو اور فرش پر ڈال دیتے ہو، دلہا کو نکاح کے واسطے لے جا رہے ہوتے ہو تو پہلے قبر پر حاضری دیتے ہو۔ آخر یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا نہیں ہے؟ اور کیا کسی ایک ولی اللہ نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے؟ ولی اللہ تو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ ہی کو پکارنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بات کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ تم یہ کام کرنے کے بجائے ان کو پکارو، ان سے مانگو؟ عجیب بات ہے کہ جب ان ناسمجھوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ کیا کوئی ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا ان باتوں کا حکم دے سکتا ہے جو تم آج کرتے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہماری پہنچ اللہ کے دربار تک کہاں، اور یہ خدا رسیدہ بزرگ تھے، ہم ان کو خوش کر کے اللہ کے ہاں اپنا وسیلہ بتاتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں۔ آخر دنیا میں بادشاہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو کیا درباریوں اور وزراء کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو عرب کے لوگ اس وقت کہا کرتے تھے جب ان کو ٹوکا جاتا تھا کہ ایک مالک کو چھوڑ کر تم دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا نقشہ یوں پیش فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ترجمہ: رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یعنی اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سچ ہے، دنیا بھر کے لوگ ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے نہیں کرتے، خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اصل معبود اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے، وہاں تک ہماری رسائی بھلا کہاں؟ اس لیے ہم ان بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجائیں اس تک پہنچا دیں اور ہمارے سفارشی بنیں۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو تو سوال کرنے والے کے حالات اور ضروریات کا کچھ علم نہیں ہوتا، مگر مالک اس نقص سے پاک ہے، وہ تو ہر انسان کے دل کی بات تک سے واقف ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی وزیر اس کی خبر پہنچائے تب اسے معلوم ہو۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح وہ اپنے سرداروں اور وزیروں کے جھرمٹ میں نہیں رہتا کہ جب تک کوئی سردار یا وزیر اٹھ کر سفارش نہ کرے وہ کسی کی عرضداشت سننے پر رضامند ہی نہ ہو۔ نہ وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح تند مزاج اور غصہ آور ہے کہ کسی سائل کو خدام ادب کا ذریعہ چھوڑ کر براہ راست اس کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا یارہ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وزیر اور بادشاہ قسم کی غلط مثالیں بیان کرنے سے قرآن میں منع فرمایا ہے اور بتلا دیا ہے کہ میں ہر بات کا علم بھی رکھتا ہوں اور اپنے بندوں کے لیے ارحم الراحمین ہوں، دوسرے ایسے نہیں ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مالک حقیقہ حال تو یہ ہے کہ وہ انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے جی میں آتی ہیں، اور ہم اس سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ۔ رہے دوسرے تو ان کو اپنے پکارنے والوں کی پکار کی خبر ہی نہیں ہوتی، پہنچانا یا سفارش کرنا تو بات کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصلی مسئلہ ہے، اور قرآن نے اولیاء اللہ کو دعائیں پہنچانے والا سمجھنے والوں کو مشرک کہا ہے۔ ابو جہل کا سب سے مضبوط عقیدہ یہی تھا۔ پروردگار براہ راست دعاؤں کو سنتا ہے۔
یہی اللہ کے دربار تک دعاؤں کے پہنچانے کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لایا گیا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ کیا ہماری بات براہ راست اللہ کے دربار تک پہنچ سکتی ہے، اور کیا بغیر وسیلے کے ہماری دعائیں سنی جا سکتی ہیں؟ پروردگار عالم نے قرآن میں اس کا جواب ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ غرض اس طرح یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ تم سے دور ہوں، نہیں، میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض معروض کر سکتا ہے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ فیصلہ بھی صادر کر دیتا ہوں۔ اور جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے حاجت روا، مشکل کشا اور فریاد رس قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تم کو دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی وہ نہ تمہاری شنوائی کر سکتے ہیں اور نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں میں کوئی فیصلہ صادر کر سکیں۔ اور میں کائنات بے پایا کا فرما روائے مطلق، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ لہذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پر مارے مارے پھرتے رہو۔ میں جو حکم تمہیں دے رہا ہوں اس کو مان لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ پر بھروسہ کرو اور میری بندگی اور اطاعت کرو۔ ماخوذ: دعا کے لیے زندوں کو وسیلہ بنانا۔ بہت سے لوگ قبروں پر جانے کی تعویل کرتے ہیں کہ ہم وہاں مانگنے کے لیے ہی نہیں جاتے بلکہ ان بزرگوں سے اپنا حق میں دعا کروانے جاتے ہیں۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ بزرگوں کی دعاؤں کو وسیلہ بنانا ہی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان سے دعا کراؤ۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہ دعا ہر زندہ مومن سے کروائی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عمر نے مکہ جا کر عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے کر کہا کہ اے پیارے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ مردہ بزرگوں کو دعا کے لیے وسیلہ بنانے کا شرک۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکوں کا سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ وہ مردوں کو اپنا سفارشی اور دعاؤں کا وسیلہ بنا کر پوچھتے تھے۔ اللہ نے ان کو سختی سے ڈانٹا اور اس فعل شنیع سے منع کیا۔ اے کاش کہ اصحاب قبور کو دعا کے لیے وسیلہ بنانے والوں کو یہ بھی خبر ہوتی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو دعا کے لیے وسیلہ نہیں بنایا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے، بلکہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے وسیلہ بنایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب قحط پڑتا تھا تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرواتے تھے اور کہتے تھے، بار الہ، ہم پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف دعا کے لیے وسیلہ بناتے تھے اور تو بارش برساتا تھا، اب جب کہ وہ ہم میں نہیں ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، مالک بارش بھیج، پھر بارش ہوتی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو قحط عام الرمادہ راکھ کا سال کے نام سے موسوم ہے 18 ہجری میں گزرا ہے، اس کے واقعے کی تفصیل ابو صالح السمان جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خازن تھے یوں بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: پس جب عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ممبر پر چڑھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مالک، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے جو ان کے باپ کے بھائی ہیں تیری طرف رخ کرتے ہیں کہ اے مالک ہمارے لیے پانی برسا اور ہمیں نا امید نہ کر۔ پھر انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو الفضل، اب آپ دعا کریں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مالک، تیری کوئی بلا نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور وہ دور نہیں ہوتی مگر توبہ سے، اور اس وقت قوم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں میرے مقام
میرے مقام کی وجہ سے تیری بارگاہ میں مجھے ذریعہ بنایا ہے، اور اس وقت قوم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں میرے مقام کی وجہ سے تیری بارگاہ میں مجھے ذریعہ بنایا ہے، تو اے مالک یہ گناہ آلودہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ بار الہ ہم پر بارش برسا، پس آسمان نے پہاڑوں جیسے دہانے کھول دیے اور زمین جی اٹھی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت والی ذات کون سی ہے جس کا مرنے کے بعد دعا میں وسیلہ اختیار کیا جائے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر نہ تو ان کی ذات کا وسیلہ بتاتے ہیں، نہ دعا استسقاء کے وقت، بلکہ نبی کے چچا عباس جو دنیا میں زندہ تھے ان کو دعا کے لیے وسیلہ بناتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں اور مالک بارش برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے حق کا واسطہ دینا جائز نہیں۔ جن لوگوں نے وسیلہ کے نام سے بزرگان دین کی استعانت اور نبی اور اولیاء سے استغاثہ جائز کر رکھا ہے، انہوں نے قرآن کے لفظ وسیلہ بمعنی قرب کو اردو کے لفظ وسیلہ بمعنی ذریعے کا مترادف سمجھ لیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وسیلہ سے تقرب مراد ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان دینے والے کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کلمات کہو جو کہہ رہا ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ یہ وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں وہ بندہ ہوں۔ سن لو، جس نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ وسیلہ جنت میں بلند ترین مقام کا نام ہے۔ اور بخاری کی روایت یوں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ کہا، اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور ہمیشہ باقی رہنے والی نماز کے مالک، عطا فرما محمد کو وسیلہ اور فضیلت، اور مبعوث فرما ان کو اس مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو ایسا کہنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پس معلوم ہوا کہ وسیلہ سے مراد قرب الہی ہے، اور کسی کی ذات کو اللہ کے حضور وسیلہ بنانا مقصود نہیں۔ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی کے مصنف نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے اور لکھا ہے، ترجمہ: کسی شخص سے درخواست کرنا اور اس کو معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ دعا کرے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں، بشرطے کہ جس سے درخواست کی جا رہی ہے وہ زندہ ہو۔ دوسری طرف میت یا غائب شخص سے دعا کروانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو بھی شک نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر نیکی اور ثواب کا حریص کوئی اور کون ہے؟ لیکن کسی صحابی سے منقول نہیں کہ انہوں نے صاحب قبر سے کچھ طلب کیا ہو۔ تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحہ 125۔ یہی بات امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے ثابت ہے۔ ابو الحسین قدیری اپنی فقہ کی کتاب المسمہ بشرح القرخی کے باب کراہتہ میں لکھتے ہیں کہ ترجمہ: بشر بن ولید کہتے ہیں، مجھ سے امام ابو یوسف نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بجز اس کی ذات اور صفات کے حوالہ دے کر دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب میں ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں کہیں کہ بحق تیری مخلوق کے، اور یہی قول ابو یوسف کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں کہے کہ بحق تیرے نبیوں کے، یا بحق تیرے رسولوں کے، یا بحق بیت الحرام، یا بحق مشعر الحرام۔ اس کے بعد امام قدوری کہتے ہیں، خدا سے اس کی مخلوق کا واسطہ دے کر سوال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں کہ وہ اسے ادا کرے۔ یہی بات احناف کے مسلک کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہدایہ کی کتاب الکراہیہ میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: اور جائز نہیں کہ کوئی اپنی دعا میں یوں کہے کہ بحق فلاں، یا اپنے انبیاء اور رسولوں کے حق کے طفیل یا صدقے میں، کیونکہ خالق پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں۔ یہ کہنا بھی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فلاں بندے کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، یا یوں کہے کہ اس کی جاہ کے واسطے سے یا اس کی حرمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، مکروہ تحریمی ہے، اور یہ بات احناف کی ساری کتابوں کے متنوں میں لکھی ہوئی ہے۔
امام محمد کے نزدیک یہ کہنا ایسا حرام ہے کہ اس پر آگ کا عذاب ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کرہ کا لفظ حدیث اور عبارات سلف میں مکروہ تنزیہی سے لے کر حرام تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مکروہ تحریمی کے لیے آیا ہے۔ اور کیا اس ظلم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جو ان نام نہاد گروہ صوفیہ نے اسلام پر ڈھایا ہے؟ ہر دعا سے پہلے وہ ان حقوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں جس کا نام انہوں نے شجرہ شریف رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی دھونس کا یہ انداز بھی خوب ہے۔ افسوس کہ آج اللہ تعالیٰ کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دلایا جاتا ہے، کبھی کسی ولی کا، کبھی کسی پیر کا، اور قرآن کی وسیلہ والی آیت کو لوگوں نے اردو زبان کے وسیلے کے معنی میں ڈھال کر دعاؤں میں اللہ کے نیک بندوں کی ذات کا وسیلہ بنانے کا مذموم طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ ہر چند کے سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد اللہ کا قرب ہے، اور وہ ایمان اور نیک اعمال ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ آیت یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن کی اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں وسیلہ سے قربت اور تقرب مراد ہے، اور وہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہو سکتا ہے، اور یہی ایمان و عمل کا وسیلہ ہی وہ وسیلہ ہے جس کے حق ہونے پر سب متفق ہیں، کیونکہ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن آج جھوٹی روایتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کو جائز ہی نہیں، مستحسن قرار دے دیا گیا ہے۔ ان سب میں سب سے مشہور روایت یہ ہے: آدم کو نبی کی ذات کو وسیلہ بنانے کی غلط روایت۔ غضب تو یہ ہے کہ ایک ایسی روایت بھی لائی جاتی ہے جس میں آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو جانے کے بعد کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی پھر ان کی توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے پر قبول ہوئی۔ ترجمہ: جب آدم سے گناہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر محمد کے وسیلے سے مغفرت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا: یہ محمد کون ہے؟ آدم نے جواب دیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا، تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: آدم، تم نے سچ کہا، وہ نبی آخر ہیں اور وہ تمہاری ہی اولاد میں سے ہوں گے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ فضائل ذکر فصل سوم۔ اللہ، یہ اللہ اور رسول پہ کس قدر شدید بہتان ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو توبہ کی دعا سکھائی۔ اس کے برعکس یہ روایت کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دریافت کرنا پڑا کہ تم نے آخر محمد کا وسیلہ کیسے پکڑا۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اور جس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم و حوا نے کہا: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ دوسرا ظلم اس روایت میں یہ ہے کہ کائنات کا تخلیق کا باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹھہرایا گیا ہے، حالانکہ قرآن فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ترجمہ: اور ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ ثابت ہوا کہ تخلیق کائنات کی غایت بندگی الہی ہے، نہ کہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ فن حدیث کے لحاظ سے بھی اس روایت کو ہر محدث نے موضوع گھڑی ہوئی بتایا ہے، اور اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے، اور اس پر یہ حکم لگایا گیا ہے: غرض اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے صدقے اور وسیلے کے علاوہ ہر دوسری ذات اور اس کی صفات کے صدقے اور وسیلے کو ناجائز اور شرک قرار دیتا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ میرے بندوں، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، پکارنا ہے تو مجھے پکارو، صرف میرے پاس ہی وہ خزانے ہیں جو تمہاری ہر حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، اور دعا کرتے وقت میرے اسماء الحسنی
ذات و صفات کے بہترین نام کو میری رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بناؤں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ترجمہ اللہ کی اسماء الحسنہ ہے، انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اب اگر کوئی اسماء الحسنہ کے بجائے اس کے کسی نبی یا ولی کا نام لے کر کہتا ہے کہ اپنے اس پیارے نبی یا ولی کے صدقے میں میری دعا قبول فرما کر میری حاجت پوری کر دے، تو گویا وہ اللہ کی ذات و صفات کے اسماء الحسنہ سے زیادہ اس نبی یا ولی کی ذات اور اس کے نام کو مؤثر مانتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندے کو شرک ٹھہرانا ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شدید توہین بھی ہے۔